اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ اجلاس میں علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا۔ ایران کا 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ رہبر انقلاب اسلامی کو ہفتے کے صوب ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایران کے وزیر دفاع امیر ناصر زادہ، مشیر اعلیٰ علی شمخانی، چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب گارڈز کے چیف محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد اور نواسے بھی حملے میں شہید ہوئے۔ آیت اللہ خامنئی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والے دوسری شخصیت ہے۔ انہوں نے 1989 میں رہبر اعلیٰ کے فرائض سنبھالے تھے۔ عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ عثمہ سیستانی کا آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر اظہار تعزیت، ایرانی عوام سے اتحاد برقرار رکھنے پر زور دیا۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد آیت اللہ علی رضا عرافی کو ایران کی قیادت کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایرانی دارالحکومت تہران میں سوگوار عوام انقلاب سکوائر پر جمع ہو گئے۔ اصفہان اور دیگر شہروں میں بھی ہجوم سڑکوں پر امڈ آیا۔ صہیونی حکومت سے انتقام کے نعرے۔ مشہد میں امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر سرخ لائٹیں روشن کر دی گئیں۔ شہادت سے پہلے مقدس روزوں پر نارمل لائٹیں روشن تھیں۔ ایرانی میڈیا نے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا تھا کہ ایرانی قوم اپنے اسلامی اسباق کو اچھی طرح جانتی ہے، یہ جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ساتھ ہی نبی اکرم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا کوئی شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل اور امریکی اڈوں پر شدید حملوں کے آغاز کا اعلان۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ صہیونی مجرموں اور امریکیوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ آج ہم انہیں ایسی طاقت سے ماریں گے جس کا تجربہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر قالباف نے کہا کہ ٹرمپ اور نیتن نے سرخ لکیر عبور کی ہے، اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ کا امریکہ اور اسرائیل کو پیغام، کہا امریکہ اور اسرائیل جان لیں، ایرانی عوام اپنے لیڈر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران نے اسرائیل اور امریکی اڈوں کے خلاف نئے حملوں کا آغاز کر دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ خطے میں 27 امریکی اڈے، اسرائیل کا ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور تیل اویو میں ایک دفاعی صنعت کا کمپلیکس ایرانی اہداف میں شامل تھے۔ عراقی ریجن اربیل میں امریکی بیس پر حملہ، دبئی کے علاقے مرینا اور سپورٹ سٹی میں دھماکوں کی گونج۔ 10 سے زائد میزائل دبئی کی فضا میں ناکارہ بنا جا چکے ہیں۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ ایران نے سخت حملوں کا اعلان کیا ہے، بہتر ہے وہ ایسا نہ کرے۔ اگر ایران نے ایسا کیا تو انہیں ایسی طاقت سے نشانہ بنائیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ اس سے پہلے ایک اور بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کا رد عمل ان کی توقع سے کم رہا ہے، انہوں نے سوچا تھا کہ یہ اس سے دگنا ہوگا۔ خامنئی ہمارے انٹیلیجنس اور ٹریکنگ سسٹم کو مات نہیں دے سکتے تھے۔ اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رہے گی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خامنئی کی موت نہ صرف ایرانی عوام بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے۔ ایران کے عوام کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ملک کو واپس حاصل کریں۔ امریکی ٹی وی کو ٹیلی فون پر انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں علم ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد ایران میں کون احکامات جاری کر رہا ہے، کچھ اچھے امیدوار ہیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایران پر مزید حملوں کی دھمکی، کہا کہ آنے والے دنوں میں ایران میں ہزاروں اہداف کو نشانہ بنائیں گے، ایران کی بہادر عوام کو ظلم و جبر کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے حالات پیدا کریں گے۔ ایرانی عوام کو پیغام میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی قوتوں کو یکجا کرو، حکومت کا تختہ الٹ دو اور اپنے مستقبل کو محفوظ بناؤ۔ تمہیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آنا ہوگا تاکہ کام کو مکمل کیا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ بیان میں کہا کہ پاکستان کی عوام اور حکومت ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ وزیراعظم کی زیر صدارت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان اور ایران سمیت خطے کے ممالک کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی امریکی قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے مطابق امریکی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق اور 36 زخمی ہو گئے۔ امریکی قونصل خانے کی طرف جانے والی سڑکیں بند کر دی گئیں۔ سلطان آباد پل کے نیچے ٹریفک پولیس چوکی کو آگ لگا دی گئی۔ آئی چندرگڑھ روڈ پر سینٹرل پولیس آفس کے قریب ریلی پر شیلنگ۔ کسٹمز ہاؤس کے سامنے نیٹو جیٹی پل پر بھی مظاہرہ۔ دوسری جانب لاہور میں مظاہرین کی امریکی قونصلیٹ کے باہر توڑ پھوڑ۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ پشاور میں بھی مظاہرین کو امریکی قونصلیٹ جانے سے پولیس نے روک دیا۔ گلگت بلتستان میں بھی امریکہ مخالف مظاہرے اور ریلیاں۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کے بیرونی سیکیورٹی حصار کو عبور کر کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی JIT تشکیل دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ امریکی قونصلیٹ واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مذہبی رہنماؤں علامہ شہنشاہ نقوی، علامہ شبیر میثمی اور دیگر سے رابطہ۔ علماء کو عوام کے جذبات کو ہر صورت قابو میں رکھنے کی درخواست۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی عوام سے امن و امان کے لیے ساتھ دینے کی بھی درخواست۔ امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کراچی اور لاہور میں امریکی قونصلیٹس پر مظاہروں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ایمبیسی اور پشاور قونصلیٹ پر مزید مظاہروں کی کالز پر بھی نظر رکھی ہے۔ پاکستان میں امریکی شہری باخبر رہیں، سیکیورٹی کا خیال رکھیں اور ہجوم میں جانے سے گریز کریں۔ آج کا دن امت مسلمہ، ایران کی عوام اور پاکستانی عوام سب کے لیے ایک سوگوار دن ہے۔ آیت اللہ کی شہادت کے بعد پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غمگین ہے جس طرح ایران کے شہری غمگین ہے۔ میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ آپ اپنا پروٹیسٹ کریں لیکن پرامن طریقے سے۔ شہری قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اپنا احتجاج پرامن انداز میں ریکارڈ کرائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی عوام سے اپیل۔ کہا آج ایران اور پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کے عوام کے لیے سوگوار دن ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غم زدہ ہے جس طرح ایران کے شہری غم کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں امن امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کہا پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے۔ احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ انہوں نے پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ مظاہرین کے احساسات کو سمجھا جائے اور ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی انتظامیہ کو مظاہرین کے لیے افطار کا بندوبست کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مذہبی جماعتوں اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، احتجاج پرامن رکھیں، ملک کے اندر کسی بھی قسم کی بدامنی یا نقصان سے بچیں۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سپریم کمانڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر افسوس ہے، عوام تحمل کا مظاہرہ کریں۔
قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے۔ دبئی مرینا اور اسپورٹ سٹی میں دھماکے سنے گئے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ کئی میزائلوں کو فضا میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ دفاعی نظام فعال ہے۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ دبئی کے اسکولوں میں پیر سے بدھ آن لائن کلاسز ہوں گی۔ شارجہ کے علاقے روڈا میں بھی دھماکے کی آوازیں سنی گئیں۔ دوحہ میں میزائل کا ملبہ گرنے سے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ عراق میں اربیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں دھماکے سنے گئے۔ اور افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق۔ افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک، 580 سے زائد زخمی ہوئے، 185 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ۔ طالبان کی 182 چیک پوسٹوں کو تباہ اور 31 پر قبضہ کر لیا گیا۔ فضائی کارروائیوں میں 46 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتار نے آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین تفصیلات جاری کر دی۔ پاکستانی فوجی جوانوں کی شمالی وزیرستان سے ملحقہ سرحدی باڑ عبور کر کے افغان طالبان پوسٹ پر کنٹرول حاصل کرنے کی خصوصی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پاک فوج نے بھرپور کارروائی کے دوران افغان طالبان کے کمپاؤنڈز کلیئر کر کے دشمن کے جھنڈے اتار دیے۔ دوسری جانب پاک فوج نے کرم سیکٹر سے ملحقہ افغان خرچار چیک پوسٹ اڑا دی۔ متعدد افغان فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی میں افغان طالبان مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔